کہ تھوڑا سا لوگوں کے سوال جواب بھی ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ سوالوں کے جواب بھی دے دیا کریں، تو کوشش کریں گے آخری 5-10 منٹ میں چیزہ سوال کیونکہ جواب دے دیں جو مختصر ہیں. جواب میں کچھ نے بھیجے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ مراقبے میں اکثر نیند آ جاتی ہے، تو یاد رکھیے مراقبے میں جب سکینہ اترتا ہے تو یہ نیند نہیں ہوتی، عجیب غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے. ہاں اس میں یہ احتیاط ضرور کریں کہ آپ ساری رات سوئے نہیں ہیں، پھر فجر کے بعد مراقبہ کر رہے ہیں تو وہ تو نیند ہی آ جائے گی. مگر اکثر اوقات یہ ہو جائے، ایون مجالس کے اندر ایک سکینت کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت ہم ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں کھل پا نہیں رہی ہوتی، تو اس سے گھبرائے نہیں، وہ مراقبے کے اندر ہی شامل ہوگا اور اپنا مراقبہ پورا کرتے رہے. پھر یہ بھی پوچھا کیا مراقبے میں ٹیک لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں نوجوانوں کے لیے تو ہرگز نہیں، بہتر بالکل نہیں ہے. ہاں جو ماشاءاللہ 2-3 گھنٹے مراقبہ کر رہا ہے وہ 3 گھنٹے بعد اگر لگانا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے. کوئی آدمی معذور ہے اور زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے مراقبہ کر سکتا ہے. اور اگر کوئی اتنا معذور ہے جس کو فزیکل ایشو ہے اور ٹیک لگانا اس کے لیے اسینشل ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر بھی اجازت ہے. مگر خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یا جن لوگوں کی اللہ نے جن کو صحت اچھی عطا فرما دی ہے وہ کوشش یہی کریں اور بغیر ٹیک کے ہی مراقبہ کریں. جتنے ادب سے توجہ سے کریں گے اتنا زیادہ اس کے فائدے ہوں گے. پھر یہ خواتین کے بارے میں ہے کہ کیا خواتین سے بھی بیعت کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. خواتین پیر نہیں ہو سکتی، جیسے کوئی خاتون نبی نہیں ہو سکتی تو کوئی کسی بزرگ کی کوئی خلیفہ خاتون نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے، رول آف تھم ہے. اور دلیل کوئی خاتون نبی نہیں بنتی. یہ ایک بڑا آج کل دھوکہ چلا ہوا ہے کہ جی یہ جو انٹرنیشنل صوفیزم کا ڈرامہ چلا ہوا ہے نا کہ یہ صوفیزم میں سم تھنگ جو ہر کسی بھی دین کا ہو وہ صوفی ہو سکتا ہے. نہیں، صوفی مسلمان ہونا شرط القرب الہی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پلس یہ کہ کوئی آپ مجھے بتائیے کوئی نبی عورت ہوئی ہے؟ نہیں. دوسرا سوال، تو کسی عورت کی صحبت فائدہ مند ہے، کسی نیک صلحاء سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کیا، صحابہ نے علم حاصل کیا پردے میں. مگر بیعت کسی صحابی سے آپ کو یہ نہیں ملے گا، صحابیات سے بھی، کہ وہ جا کے ازواج مطہرات میں کسی سے بیعت ہوئی. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آگے بیعت ہوئی خواتین. دیکھیں وہاں بھی خواتین مردوں سے جب بیعت ہوتی تو باقاعدہ پردے کے اندر، سارے شرعی حدود کے اندر. جو شیخ طریقت یہ نہ کرے، شریعت کی پابندی نہ کرے، اس میں احتیاط نہ کرے تو اس سے ہرگز رجوع نہ کرے. یہ بات غلط ہے. ہم سب شریعت کے پابند ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ تو روحانی باپ ہے. بھائی روحانی باپ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر اگر آپ محرم نہیں ہیں اس شیخ کی تو لازمی ہے اگر آپ اس سے ملاقات ہے کرتی ہیں تو پردے میں کریں، حجاب اور کسی اور کی موجودگی میں. یعنی ایک مرد اور عورت کا ایک جگہ ہونا، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے کتنا بڑے عمر کا شیخ ہو یا کتنی بڑی عمر کی عورت ہو، پھر بھی اکیلے دونوں کا ملنا بالکل منع ہے، ناجائز ہے. اور ایسا جو کرتا ہے وہ بالکل قصور پہ ہے، اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے. یہ زندیق اور یہ دین کے چور ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. ہاں دوسری سوال یہ کہ کیا خواتین بھی ولیہ ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں، ولیہ ہیں نا. ابھی میں نے مثال دی آپ کو، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیات ساری ولیہ ہیں، بلکہ صحابیات ہیں. ولیہ کیا صحابیات ہو سکتی ہیں؟ رابعہ بصریہ عدویہ رحمہ اللہ علیہ بالکل ولیہ بالکل ہو سکتی ہیں. تیسرا سوال ہے، اس پہ ختم بھی کریں گے، کیا خواتین بھی صاحب خدمت ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. صاحب خدمت وہ اولیاء کے جو صاحب ڈیوٹی اولیاء ہوتے ہیں نا تکوینی نظام کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ اولیاء کرام میں قطب ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، تو بالکل خواتین بھی صاحب ڈیوٹی ہوتی ہیں. ہم نے اولیاء کرام سے فرسٹ ہینڈ یہ بات سنی. تو خواتین کو یہ سارے مگر نبوت نبی ہونا یا پیر ہونا، اور اس میں بات بھی سمجھ میں آتی ہے نا، یہ ممکن نہیں ہے. مگر بارنگ دیٹ خواتین بالکل اعلیٰ ترین صحابیات ہیں. آپ خود سوچ لیجیے، اس سے بڑھ کے کیا ہے.